اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا اور علم و حکمت سے بھی مالا مال کیا۔ ان پر اللہ کی کتاب زبور نازل ہوئی، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوا۔ خوش الحانی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی تھی کہ جس وقت زبور پڑھتے یا تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ، چرند پرند ان کی خوش الحانی پر مدہوش ہو جاتے تھے۔ کے ساتھ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے اور صبح و شام اس کی حمد کے گیت گاتے تھے۔ پہاڑ اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کر دیا تھا، جس طرح چاہتے تھے توڑ مروڑ لیتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے گھما لیتے تھے۔ لوہے کی ایسی مضبوط زرہیں بناتے تھے کہ لڑائی میں خوب کام آتی تھی، اور یہی زرہیں بیچ کر اس سے اپنی زندگی کی کل ضرورتیں پوری کرتے، اپنے گھر والوں کا سامان کرتے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، مگر اس کا ایک پیسہ اپنی ذات پر کبھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ مقدمے کا فیصلہ کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے الجھے معاملات اور جھگڑے منٹوں میں سلجھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقدمہ پیش ہوا۔ اس وقت ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ شخص آئے، ایک نے کہا، یا حضرت، اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئیں اور میرے کھیت کا صفایا کر دیا، میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے اس نقصان کی تلافی کرا دیجئے اور ہم دونوں کے درمیان ایسا فیصلہ کیجئے کہ ہم دونوں مطمئن ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غور کیا تو معلوم ہوا جتنا اس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے اتنی ہی قیمت کی بکریاں ہیں۔ فرمایا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کے کھیت کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرے نزدیک تو یہ ہونا چاہیے کہ بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ اس کے دودھ گھی سے نفع اٹھائے، اور کھیت والے بکری والے کے سپرد کر دیا جائے، وہ اس کی آب پاشی کرے۔ جب کھیتی ویسی ہی سرسبز و شاداب ہو جائے تو اس کا کھیت دے کر اپنی بکریاں واپس لے لے، اس میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور پسند فرمایا، وہ دونوں بھی خوش خوش واپس ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ ناگاہ دو آدمی دیوار پھلانگ کر عبادت خانے میں گھس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ بے وقت کیوں آئے اور کیسے آئے، اور گھبرائے بھی کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جو میرے عبادت خانے میں اطلاع کیے بغیر چلے آئے۔ ان دونوں نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبرایا ہوا دیکھا تو کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم دونوں تو ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں، آپ سے انصاف چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ فرما دیجئے، اس کو ٹالیے نہیں، کے ساتھ ایسا فیصلہ کیجئے جو حق ہو۔ قصہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی، اس میں بھی اس کی نیت لگی ہے، چاہتا ہے کہ یہ بھی لے لے، مجھ پر زبردستی کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دمبی مجھ کو دے دو، اور پھر مجھ کو کمزور سمجھ کر دباتا دھمکاتا ہے۔ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ تو صریحاً زیادتی اور بے انصافی کی بات ہے کہ اس کے پاس 99 ہیں اور تیرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس میں بھی اس کی نیت اٹکی ہے۔ شرم کی بات ہے، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں، حصہ دار ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر کبھی حصے دار کمزور حصے دار پر زیادتی کرتا ہے اور اس کا مال ہڑپ کرنے کا متمنی رہتا ہے، ہوس بڑھتی ہی رہتی ہے۔ ہاں، وہی لوگ اس ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ایسے لوگ دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دونوں یہ سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر مسکرا دیے اور چلے گئے۔ اب داؤد علیہ السلام سمجھے کہ یہ آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی ارادہ کیا تھا جس کی تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے سرفراز فرمایا تھا۔
وہ سمجھ گئے کہ یہ دو شخص میری ہی تنبیہ کے لیے آئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی فوراً سجدے میں گر گئے اور بہت عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کی اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا ہمارے یہاں بڑا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور محبت کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین کا نائب بنایا ہے، ملک کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں دی ہے، اب تم کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نفس کی اتباع کرنے لگو، خواہشات نفسانی کے دھوکے میں پڑ جاؤ۔ جو لوگ ایسے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں ان کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت گزار تھے۔ دن رات کے 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ وقت ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد کی نماز بہت پسند تھی۔ وہ نماز ایسے پڑھتے تھے، آدھی رات تک سوتے اور تہائی رات میں اٹھ کر نماز کو کھڑے ہو جاتے تھے اور رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے۔ روزے کا یہ حال تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ جہاد میں جب شریک ہوتے تھے اور دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو کبھی پیٹھ نہ موڑتے تھے اور نہ ہی کبھی بھاگتے تھے۔